بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، للہ جہاں باز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ قاری بلال الحسینی صاحب۔ ہفتہ روز جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے ہر اتوار کو رات 8 بجے، آپ کے مسائل اور ان کا حل، یہ آپ اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پچھلے اتوار کو ہمارا پہلا پروگرام تھا جس میں ہم نے آپ کے سوالوں کے جواب دیے براہ راست، تو آپ کو بتایا تھا کہ ہر اتوار کو انشاءاللہ ہر پروگرام میں انشاءاللہ آخری جو 10 صورتیں ہیں ان سے آغاز کریں گے ان کی تفصیل، اور آج سورہ الم تری کیف شروع کرتے ہیں، سورہ فیل سے، اور اس کی تفسیر جانتے ہیں علامہ بلال الحسینی سے۔ السلام علیکم علامہ صاحب، بیان فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس صورت کا لفظی ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ان کے ایک ایک حرف کا ترجمہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک، کیا کیا آپ کے پروردگار نے، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم یجعل کیدہم، کیا نہیں کر دیا ان کی تدبیر کو یا ان کے داؤ کو، فی تضلیل، ناکارہ، ناکام، وارسل، اور بھیجا، علیہم، ان پر، طیرن، پرندوں کو، ابابیل، غول در غول اندر، ترمیہم، انہوں نے پھینکا ان پر، بحجارۃ، کنکریوں کو، من سجیل، پکی مٹی کی، فجعلہم، پس ان کو کر دیا، کعصف مأکول، گویا کہ وہ بھسا ہے کھایا ہوا۔ تو یہ اس کا سورۃ الفیل کا ترجمہ ہے۔ یہ ترجمہ اس لیے بیان کیا گیا تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ جب ہم نماز کے اندر اس سورت کو پڑھتے ہیں تو سورت پڑھنے کے اندر ہمیں مزہ آئے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ جو سورت پڑھی جا رہی ہے یا جو تلاوت کی جا رہی ہے اس میں اللہ رب العزت ہمیں فرمانا کیا چاہ رہے ہیں، پیغام کیا دے رہے ہیں۔ جب ہمیں الفاظ کا ترجمہ پتہ ہوگا، آیات کا ترجمہ آتا ہوگا، پھر نماز کا اپنا ہی سرور ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا حضور، اس میں ابابیل کوئی خاص پرندہ ہے یا جس طرح آپ نے فرمایا جھنڈ کی جھنڈ، اس میں نہیں، طیرن کا معنی پرندہ ہے، ابابیل کا معنی جھنڈ کے جھنڈ، یہ کوئی خاص پرندہ نہیں؟ خاص پرندہ نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ غول کو کہا جاتا ہے ابابیل۔ اچھا، ایک دن میں نے نیٹ پہ ایک تصویر دیکھی، پرندہ ایک خاص پرندہ تھا، اس کے اوپر لکھا تھا یہ ابابیل ہے۔ نہیں، ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں ہے، غول کو ابابیل کہتے ہیں، جھنڈ کو جو ہے نا ابابیل کہتے ہیں۔ اچھا جناب ناظرین کرام، ابھی آپ کے سوال رکھتے ہیں علامہ صاحب کے ساتھ۔ یہ ہفتے کے دوران جو میرے سامنے سوال رکھے گئے، مجھے میسنجر کے تھرو یا واٹس ایپ کے تھرو یا ویسے مل کے کچھ لوگوں نے جو سوال کیے وہ میں علامہ صاحب کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے آپ کے کمنٹس پڑھ لیتا ہوں کیونکہ ہر وقفے میں آپ کے کمنٹس پڑھوں گا۔ اپنا للہ ٹاؤن میں دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت شکریہ، پکے ہمارے ویور ہیں۔ محمد وسیم کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ، سمی چادر کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ، محمد وسیم کہتے ہیں آئی ایم وسیم میاں والی، جی میاں والی سے ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ۔ رزاق ملک کہتے ہیں گڈ ورک للہ جہاں باز، بہت شکریہ رزاق ملک، دوبارہ کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ، دوبارہ پھر کہتے ہیں زبردست، بہت شکریہ۔ اویس احمد اوان کہتے ہیں ویری نائس، بہت شکریہ۔ محمد نصیر کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ۔ اچھا ناظرین، ابھی آپ کے
سوالات جو آپ نے کچھ ناظرین میں سے کیے تو ہم علامہ صاحب کے سامنے رکھتے ہیں. پہلا سوال حضور، غسل جنابت کا مسنون طریقہ. غسل جنابت یعنی کہ اگر احتلام ہو جائے یا شادی شدہ مرد ہے تو بیوی سے مجامت کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے اسے غسل جنابت کہا جاتا ہے. اسی طرح خواتین ہیں، خواتین کا ماہواری سے پاک ہونا، حیض یا نفاس سے پاک ہونے کے بعد جو پاکی کے لیے غسل کیا جاتا ہے اسے غسل جنابت کہا جاتا ہے. غسل جنابت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے تو اپنے جسم سے ناپاکی کو دور کرے. کسی جسم کے کسی حصے پہ اگر کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے، نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کو دھو دے، اپنے ہاتھوں کو دھوئے، پھر اس کے بعد مسواک وغیرہ کرے. پھر جو وضو کا، نماز والے وضو کا جو طریقہ ہے اسی طریقے پر وضو کو مکمل طور پر کر لے. پھر اس کے بعد وہ سب سے پہلے اپنے سر پہ پانی ڈالے، ایسا پانی ڈالے کہ اس کے سر کے بالوں کا ایک بال جو ہے نا وہ بھی خشک نہ رہے، بالوں کی جڑ تک پانی پہنچ جائے. جب یہ اس کو اطمینان ہو جائے کہ میں نے سر پہ اچھی طرح پانی ڈال لیا اور دھو لیا ہے، اس کے بعد دائیں کندھے کے اوپر وہ اپنا پانی ڈالے اور دائیں کندھے کو، دائیں یعنی کہ جانب کو اچھی طرح وہ دھو لے. ٹھیک ہو گیا. پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالے اور بائیں جانب کو جو ہے وہ اچھی طرح دھو لے. اس طریقے سے پھر پورے جسم کے اوپر جو ہے وہ پانی کو بہا لے. یہ ایک دفعہ ہو گیا. پھر دوسری دفعہ پھر اسی طریقے سے کرے، پھر تیسری دفعہ پھر اس طریقے سے کرے. تو اس تین دفعہ اس طرح نہانے سے جو ہے غسل مسنون ہوتا ہے. تو یہ طریقہ کار ہے کہ یعنی کہ پہلے وضو کرنا اور پھر جو ہے مکمل طور پہ غسل کرنا. لیکن اس کے اندر یہ احتیاط ضرور کرنی ہوتی ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ ایک بال کے برابر بھی خشک نہ رہ جائے. اگر ایک بال کے برابر بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا. اچھا حضور، اس میں ایک سوال ہے کہ یہ بھی بات سننے میں ہے کہ جب وضو کرتے ہیں غسل سے پہلے تو اس میں پاؤں بعد میں دھونے چاہیے غسل کے بعد، یا اس طرح کوئی ہے مسئلہ بھائی مسح تک کرنے چاہیے اپنا غسل کر کے، غسل کرنے کے بعد اس جگہ سے ہٹ کے پاؤں دھونے چاہیے؟ ایک کوئی یہ جگہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ جس جگہ پہ آپ غسل کر رہے ہیں اگر وہ جگہ ایسی ہے کچی ہے، وہاں پہ پانی جو ہے وہ غسل کا جمع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر حکم یہ ہے کہ اس جگہ سے ہٹ کے پاؤں کو دھونا چاہیے. ٹھیک ہوگا. لیکن اگر غسل خانہ ایسا ہے جیسا کہ الحمدللہ ہمارے ہاں ہوتے ہیں کہ پکے ہوتے ہیں، فرش ہوتا ہے نیچے، وہاں پہ پانی جمع نہیں ہوتا بلکہ پانی نکل جاتا ہے، پھر وہیں پہ دھوئے جا سکتے ہیں، الگ جا کے دھونے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، سوال یہ کہ وضو جو پہلے کرتے ہیں اس میں یہ بات سننے میں ہے کہ مسح تک کرنا چاہیے، مسح کے بعد نہیں. جب آپ غسل کے لیے وضو کر رہے ہیں تو میں نے شروع میں بولا ہے کہ وضو والا جو یعنی کہ نماز والا جو وضو ہے نا مکمل طور پہ وضو کر لینا ہے، مکمل وضو کر لینا. کلیئر ہو گیا. اچھا ناظرین، ابھی آپ کے سوال دیکھتے ہیں آپ کے کمنٹس کیا جن بھائیوں نے کمنٹس کیے. محمد نصیر کا ہم نے کمنٹ پڑھ لیا تھا. سمی چدر کہتے ہیں اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، بہت شکریہ. محمد حسن جاوید اوان کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ. محمد احسان علی کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمی چدر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، بہت شکریہ. محمد امین کہتے ہیں ماشاءاللہ جی بہت شکریہ. محمد آصف اقبال کہتے ہیں السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ ایک جگہ اذان نہ دی جائے تو اس جگہ پر 5 یا 6 بندے باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اذان نہ ہو جس مسجد میں یا کوئی جی کوئی بھی جگہ ایسی ہو، مثال کے طور پہ آپ کسی ڈیرے پہ ہیں یا دور دراز کھیتوں میں ہیں یا کوئی بھی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو اذان یعنی کہ مسجد نہیں ہے یا مسجد ہے لیکن وہاں پہ کسی نے اذان نہیں دی، تو آپ جب بھی نماز پڑھیں گے جماعت کرانے لگے ہیں تو آپ پہلے اذان دیں گے. اذان دینے کے بعد آپ اقامت کہیں گے، اس کے بعد آپ جماعت کرائیں گے. بالفرض والمحال اگر ایک ہی بندہ ہے، 2 یا 3 بندے نہیں ہیں، تو اس ایک بندے کے لیے بھی مسنون طریقہ یہ ہے کہ وہ خود اذان دے گا، اذان دینے کے بعد وہ اپنی نماز کو پڑھ لے. ٹھیک ہوگا، بہتر ہوگا. اچھا ناظرین کرام، کوئی آپ کا سوال ہو دین کے حوالے سے تو ضرور پوچھیے، ہچکچائیے مت. دین میں شرم نہیں ہوتا، شرم کی بات کوئی بات آپ نے پوچھنا چاہے تو بے شک بے جھجک ہو پوچھیے. برکت خان ماشاءاللہ کہتے ہیں ماشاءاللہ. یہ برکت خان صاحب جو ایک پٹھان بھائی ہمارے ہیں، مجھے اس پچھلے پروگرام کے بعد ملے تھے، انہوں نے ایک مسئلہ بھی پوچھا تھا اور ساتھ میں معذرت بھی کی تھی. مجھے اس پروگرام کو پتہ نہیں تھا، میں نے مکمل ہو چکا تب دیکھا تھا. ابھی آج ہمارا وہ پہلے انتظار کر رہے تھے برکت خان. اچھا امی منیب ہماری بہن USA امریکہ سے ہیں اور ہمارے ریویور ہیں. اچھا کہتے ہیں اگر چھوٹا بچہ 4 ماہ کا وومٹ کرے کپڑوں پر تو کیا اس کے لیے لازمی ہے کہ اپنے کپڑے چینج کیے جائیں یا دوبارہ نماز کے لیے کیا اس بچے کے وومٹ الٹی وغیرہ یا
کو ناپاک ہوگی کیا لائکس جو بیبی ملک سپلٹ آؤٹ کرتے ہیں، جو دودھ پی کے دوبارہ الٹی کر دیتے ہیں اس طرح؟ جی دودھ انہوں نے پیا ہے بچے نے اور وہ اس کے معدے میں گیا ہے، پھر اس نے اس کو الٹی کر دیا تو وہ ناپاک ہے، ٹھیک ہو، وہ کپڑے کے اوپر لگے گی تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا، تو اس کپڑے کو وہاں سے چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہو، کپڑے کو دھویا جا سکتا ہے تو کپڑے کو اس جگہ سے دھو لیں اور اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر اس کو دھو نہیں سکتے، سارا کپڑا خراب کرے، پھر تو چینج کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، لیکن اس کو دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، وہ دھونے سے پاک، دھونے سے پاک ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، عدالت محمود عدالت کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ، انصر عباس ڈی ایچ اے کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ، راسب خان کہتے ہیں حاجی راسب خان للہ سعودی عرب سے، ماشاءاللہ سعودی عرب سے راسب خان ہمیں دیکھ رہے ہیں، بہت شکریہ۔ اچھا جی علامہ صاحب، اگلا سوال جو ہمارے ویورز نے کیے ہوئے تھے میرے تک پہنچائے تھے سوال، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگلا سوال ہے، اگر غسل واجب ہو قربت کی وجہ سے تو اس وقت غسل سے پہلے کھانے پینے کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ آدمی پہلے غسل کر لے اور غسل کے بعد جو ہے وہ اپنا کھانا پینے کا نظام بنائے۔ لیکن اگر فرض کریں کہ سحری کا وقت ہے اور آنکھ اس وقت پہ کھلی ہے کہ اگر غسل کرے گا تو سحری کا وقت نکل جائے گا، تو اس صورت میں اس کے لیے پھر بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے اپنا کھانا پینا کر لے، اس کے بعد جو ہے وہ غسل کر لے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر بلا وجہ کوئی بندہ تاخیر کرتا ہے نہانے میں اور کھاتا پیتا ہے تو وہ مکروہ ہوتا ہے ایسے۔ اچھا، ایک اگلا سوال اسی کے دوران میرے ایک بھائی کا سوال تھا، وہ کچھ دیر پہلے اس نے مجھ سے پوچھا ہے تو لکھنا مجھے یاد نہیں رہا، میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں۔ قرابت داری ایک بار کی جائے تو دوسری بار اس قرابت داری ہو تو درمیان میں غسل کرنا چاہیے یا قرابت داری ہو سکتی ہے؟ جی، بیوی سے ایک دفعہ قرابت داری کی، اس کے بعد پھر دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ استنجا وغیرہ کر لے اور وضو کر لے، ٹھیک ہوگا۔ تو بے شک آخر میں جا کے جو ہے یعنی کہ جس وقت بھی وہ غسل کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی غسل جو ہے وہ سب قرابت کے لیے کافی ہوگا، تو بار بار غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا جی اگلا کومنٹس پر فی الحال کومنٹس نہیں آ رہی، اب اگلا سوال آپ کو رکھتے ہیں، اجناس وغیرہ کی خریداری کے وقت، یہ نارمل آپ کو اپنی زبان میں بتاتا ہوں، کوئی خرید ذمہ دار کوئی بیچے، باجرہ بیچے، گندم بیچے کسی دکاندار کو ہول سیل کو، تو یہاں پہ کوئی کاٹ نام کی لفظ لکھا ہوا ہے کہ اگر 41 کلو کی وہ ہے کوئی چیز، گندم ہے یا کوئی چیز ہے، تو دکاندار اسے 40 کلو کے پیسے دے گا اور کہے گا 1 کلو کاٹ ہے، اس کی کوئی اسلام میں کیا اس کو حکم ہے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو سیلر ہے، بیچنے والا، اگر وہ اپنی مرضی سے اضافی سامان مجھے دے رہا ہے، میں نے اس کو 1 من کا ہے، وہ 1 من کے اوپر جو ہے وہ 1 کلو کا اضافہ کر کے دے رہا ہے اپنی مرضی سے، میری طرف سے مطالبہ نہیں ہے، میری طرف سے جبر بھی نہیں ہے، میری طرف سے شرط بھی نہیں ہے، اپنی مرضی سے دے رہا ہے تو یہ تو جائز ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ میں آپ کے پاس کوئی چیز لینے کے لیے گیا، تو میں نے کہا کہ 1 کلو دے دیں، 1 کلو کے پیسے میں نے آپ کو دیے، آپ نے اپنی طرف سے آدھا کلو اضافی دے دیا، یہ تو جائز صورت ہے۔ لیکن اگر میں نے یہ شرط رکھ دی کہ میں آپ سے یہ 1 کلو لوں گا، پیسے بھی 1 کلو کو دوں گا، لیکن آپ نے جو ہے وہ 1 کلو اضافی دینا ہے یا آدھا کلو اس کے اوپر اضافی دینا ہے یا 1 پاؤ اس کے اوپر اضافی دینا ہے، یہ میں نے شرط رکھ دی اور آپ کو مجبور کر دیے شرط کی وجہ سے، تو یہ ناجائز صورت ہے۔ تو یہ جو اوپر 1 کلو یا 1.5 کلو کاٹا جاتا ہے، جبرن کاٹا جاتا ہے اور پیسے جو ہے وہ 1 من کے لیے جاتے ہیں یا دیے جاتی ہیں، تو یہ صورت جائز نہیں ہوتی۔ ہاں اگر یعنی کہ وہ بیچنے والا خود راضی ہو اس بات پہ کہ میں اپنی طرف سے اضافی چیز دے رہا ہوں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے کہ دکاندار عموماً کر دیتے ہیں ایسا کہ وہ تھوڑا سا اوپر ڈال دیتے ہیں چیز کو، لیکن کیونکہ یہ ایسی صورت مجھے نہیں لگتی اجناس والی جو ہے، اس کے اندر تو میرے خیال میں یہ جبر ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے تو وہ 1.5 کلو یا 1 کلو اضافی لینا ہے اور پیسے جو ہے 1 من کے دینے ہیں، یہ تو ایک جبری صورت بنتی ہے۔ اگر جبرن ایسا کر رہے ہیں یا شرط لگا کر ایسا کر رہے ہیں، پھر جو ہے وہ اس کی گنجائش نہیں ہے شریعت کے اندر، یہ ناجائز معاملہ ہوگا۔ اچھا، برکت خان کہتے ہیں آئی لو یو، بہت شکریہ برکت خان صاحب آپ کا، آپ اتنی محبت دیتے ہیں۔ اچھا جی اگلا سوال ہے، انعامی لاٹری اور ٹوکن جو دکانوں پہ عام بچوں کی چیزوں میں ہوتے ہیں، یہ جائز ہے ناجائز ہے، کیا ہے اس کے حکم ہے؟ ایک اصول ذہن میں رکھیے گا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ یہ شراب کا پینا اور جوے کا کھیلنا
یہ سارے کے سارے معاملات وہ ہیں کہ جو شیطان کے کام ہیں. فجتنبوہ، اللہ نے حکم دیا کہ ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو لہٰذا یہ سود کی صورت اور یہ جوے کی صورت جس جس جگہ پہ پائی جائے گی وہ معاملہ حرام ہوتا چلا جائے گا. اب یہ جو لاٹری ہوتی ہے اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ اس کی صورت کیا ہے. اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. بسا اوقات تو لاٹری یہ ہوتی ہے کہ کوئی پیکٹ ہے کسی چیز کا، اس کے اندر جو ہے کوئی چیز ڈال دی جاتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر انعام ہے. تو وہ تو اپنی چیز بیچنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے تاکہ میرا سامان جو ہے میری یہ چیز فروخت ہو. اگر صورت ایسی ہو پھر معاملہ اور ہے. لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ پیسے لے کے صرف ایک پرچی دی جاتی ہے اور پرچی دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا انعام نکلے گا. تو اب وہ جو پرچی کے خریدار ہیں وہ سارے کے سارے ایک انعام کے چکر کے اندر ہیں. تو لہٰذا اس کے اندر امکانی صورت بھی ہے اور احتمالی صورت بھی ہے. امکانی صورت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میرا نکل آئے، اور احتمالی صورت یہ ہے کہ نہ نکلے. تو ہونا نہ ہونا یہاں پہ دونوں برابر پائے جا رہے ہیں. تو یہ امر متردد ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا. اور امر متردد یعنی کہ جس میں ہونا نہ ہونا پایا جا رہا ہو، بات تکے کے اوپر لگی ہوئی ہو، تو وہ جوے کی صورت کے اندر آ جاتا ہے. اور جوا کیونکہ اسلام کے اندر حرام ہے تو ایسا کوئی بھی معاملہ جس کے اندر یہ صورت بنے گی وہ حرام ہوگا. اچھا، ایک اور اس میں اسی سلسلے میں ایک اور سوال ہے. یہ موٹر سائیکل کے لیے کمیٹی کا ایک لفظ کہا جاتا ہے، کمیٹی ڈالی جاتی ہے موٹر سائیکل کے لیے کہ موٹر سائیکل ایک شخص ہے، اس کے پاس سارے بندے پیسے جمع کرا رہے ہیں، تو وہ 50,000 کی، یعنی کہ اس کے ذہن میں 50,000 آئے گا، وہ 35,000 کا موٹر سائیکل ایک بندے کو پہلی قسط میں دے دیتا ہے، یعنی کہ پہلے مہینے کی اس کو دے دیتا ہے. اگلی اس کی قسطیں معاف ہے اس بندے کے لیے. پھر اگلے مہینے دوبارہ قرآن اندازی کرے گا، جس کا نام نکلے ایک موٹر سائیکل اس کو نہیں کرے گا، پھر وہ بھی فارغ، اس کے اگلے مہینے اس کے پیسے نہیں دینے. اسی طرح تیسرا بندہ، چوتھا بندہ، آخری بندے تک موٹر سائیکل تقسیم ہوتا ہے. یہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے. یہ اس وقت تک ہم اس کا جو ہے وہ حل نہیں آپ کو بتا سکتے جس وقت تک اس کی تمام شرائط، ضوابط اور تمام تفصیلات ہمارے سامنے نہیں ہوں گی. جب وہ ساری چیزیں سامنے ہوں گی کہ شرائط کیا ہیں، اس میں کیا ممبر کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا، کس صورت میں یہ معاملہ فسخ ہو جائے گا، کس صورت میں وہ ختم کر دیں گے اور کس صورت کے اندر اس کو باقی رکھیں گے، وہ شرائط و ضوابط ساری دیکھ کے اس کے بعد جو ہے اس کے بارے میں مسئلہ بتایا جا سکتا ہے. اچھا جی، شمس عباس کہتے ہیں اطہر بھائی، بندہ اگر صبح نماز کے وقت وضو کر لے اور باقی سارا دن وضو کرے تو کیا پاؤں دھونا ضروری ہے یا اوپن کا پاؤں کا مسح کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ یہ سردیوں کے، میرے خیال میں سردیوں والی بات ہے، کوئی سردیوں میں پاؤں کا مسح کر دے یا یعنی اگر اس کا وضو نہیں ہے، دوبارہ وضو کر رہا ہے تو پھر تو اس کو پاؤں دھونے پڑیں گے. لیکن اگر وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وضو پہلے سے ہے، پہلے سے وضو ہے، برقرار ہے، وضو تازہ کرنا چاہتا ہے وضو کو، تو جب آپ وضو تازہ کریں گے پھر بھی آپ کو پاؤں دھونے پڑیں گے، مسح کرنا کافی نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ تیسری صورت یہ ان کے سوال کی بنتی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وضو تو میرا ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، صرف پاؤں کو میں دھونا چاہتا ہوں، پھر ٹھیک ہے، پاؤں دھو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا وضو ہے اور وضو پہ وضو کرنا چاہتے ہیں پھر آپ، تو اس کے اندر ہر چیز کو دوبارہ دھونا پڑے گا، دوبارہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، ملک اسنان للہ کہتے ہیں کیا میاں بیوی سے کسی ایک ہی موت سے ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں؟ اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوی جو ہے وہ شوہر کو غسل دے سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ من وجہ اس کے نکاح کے اندر ابھی باقی ہے، اس نے عدت گزارنی ہے. بالکل ٹھیک. لہٰذا اس دوران جو ہے وہ اس کے میراث کی بھی وارث ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس کے نان نفقے کی بھی وارث ہوگی. اسی طریقے سے وہ آگے کسی کا نکاح نہیں کر سکتی. تو من وجہ کیونکہ بیوی جو ہے وہ نکاح میں باقی ہے تو وہ اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر بیوی فوت ہو جائے تو اب بالکل نکاح کا تعلق ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہو. شوہر جو ہے وہ بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، اس کے لیے وہ اجنبیہ بن گئی ہے. ٹھیک ہو. اچھا جی، آخری سوال ہم علامہ صاحب کے آگے رکھتے ہیں، اس کے بعد آپ کا کوئی سوال آیا تو وہ ہم نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ہم رکھیں گے. CSD یا روبا ڈیجیٹل، اسی طرح کوئی اور کمپنیز ہوتی ہیں، قسطوں پر مال بیچتے ہیں، ویسے قیمت ہے 60,000 نقد دے، قسطوں پر 72,000 یا اس طرح کوئی مثال کے طور پر، تو یہ جائز ناجائز کیا ہے اس کا؟ جو مال بیچنے والا ہوتا ہے اس کو اس چیز کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے مال کو کیسے بیچے. ٹھیک ہے. اپنے مال کو کم قیمت پہ بیچے یا زیادہ قیمت پہ بیچے. دوسرا اس کو یہ بھی اختیار ہوتا ہے اپنے مال کو نقد بیچے یا ادھار پہ بیچے. ٹھیک ہے جی، یہ اس کے اختیار کے اندر ہے. تو یہ قسطوں والا معاملہ جو ہے یہ اس کی رضامندی کے اوپر ہے. ٹھیک ہو. میرا مال ہے، میں قسطوں پہ دینے پہ راضی ہوں تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے 4 شرائط ہیں اس کے جائز ہونے کے لیے. ٹھیک ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ جب آپ قسطوں پہ کاروبار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے،
تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ مال یا وہ چیز جو آپ دے رہے ہیں قسطوں پہ وہ آپ کی ملکیت میں ہونا چاہیے. یعنی کہ فرض کریں کہ میں کوئی چیز قسطوں پہ بیچ رہا ہوں تو وہ چیز میری ملکیت کے اندر ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ میرے پاس ہو ہی نہیں وہ، یا میری ملکیت میں ہی نہ ہو، تو یہ معاملہ خراب ہو جائے گا. یہاں سے میری ملکیت میں ہو. پھر میری ملکیت میں ہونے کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ قسط متعین ہو. پھر قسطوں کی مدت جو ہے وہ متعین ہو، کہ فرض کر لیں کہ 10,000 مہینے کی قسط ہوگی، یہ قسط متعین کر دی ہم نے. مدت متعین کرنی ہے کہ 1 سال، 1.5 سال، 2 سال تک قسطیں جمع کرانی ہے، یہ مدت بھی متعین ہونی چاہیے. تیسرا یہ ہے کہ معاملہ بھی متعین ہو. معاملہ متعین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ میں ادھار پہ کر رہا ہوں یا نقد کر رہا ہوں، یہ معاملہ متعین ہونا ضروری ہے. چوتھی شرط اس کے بارے میں یہ ہے کہ قسط کی تاخیر کی صورت میں ایسی کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے کہ آپ سے اضافی جرمانہ وصول کیا جائے گا. اگر یہ شرط شروع میں لگا دی گئی معاملے کے شروع میں کہ اگر آپ نے قسط دینے میں تاخیر کی تو آپ کے اوپر جرمانہ ہوگا، تو یہ شرط فاسد ہوگی اور اس کی وجہ سے معاملہ خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہوگا. اچھا، 2 بھائیوں کے کمنٹس آئے ہیں، وہ جلدی سے پڑھ لیتا ہوں، پھر پروگرام کو اختصار کے ساتھ ختم کر دیں گے. اچھا، انہوں نے دوبارہ لکھا، پلیز آنسر کر دیں. جی آپ کے شمس بھائی جواب دے دیتے ہیں. مائی سیکنڈ کویسچن کہ اگر فرض نماز میں امام صاحب کے پیچھے مطابق بھی قرات پڑھی یا خاموشی سے سننا چاہیے؟ اختلاف مسئلہ. اہل السنت والجماعت یعنی کہ ہمارے نزدیک اہل السنت والجماعت احناف کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر جو آپ کا امام ہے، امام کی قرات ہی آپ کی قرات ہوگی. اس کے دلائل جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں. تو بس آپ اتنا یاد رکھیے، اگر آپ کا تعلق اہل السنت والجماعت احناف کے ساتھ ہے تو آپ کے لیے قرات کرنے کا حکم نہیں ہے. ٹھیک ہو. اچھا جی، آگے محمد زکریا وان کمنٹس پا لیتے ہیں. محمد زکریا وان کہتے ہیں، اطہر بھائی اللہ آپ کو اور مولانا بلال الحسینی صاحب کی خواہش کو قبول فرمائے، آمین. بہت شکریہ محمد زکریا صاحب. تمام ویورز کا بہت بہت شکریہ. آپ کا کسی کا کوئی سوال ہو نیچے کمنٹس میں کر دیجیے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں پیش کریں گے. یا آپ میسنجر کے تھرو کر دیں، یا میرا واٹس ایپ نمبر ہے 034359400054، اس پر آپ کر دیں تو انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے کو انشاءاللہ رات 8 بجے پاکستانی معیاری وقت کے مطابق ہم آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنے سوالات، آپ کے سوالات علامہ صاحب کے آگے رکھیں گے. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں خصوصی وقت دیا. اجازت دیجیے اپنے میزبان عطا عثمان کو اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. ملاقات کریں گے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.